آپ اندازہ لگائیں کہ ایک انسان، اس کی عمر 80-84 سال ہو گئی، اب اسے بیٹا ملا ہو اور پھر وہ اپنے بیٹے کو قربان کر دے۔ یہ ذہن میں، عقل میں بات پھنستی ہے کیا؟ وہ باپ جو اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو قربان کرے، کیا ہو سکتا ہے کوئی ایسا باپ جو اپنے ہی بیٹے کو قربان کرے، اپنے ہی ہاتھ سے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ لیکن آئیے میں آپ کو ایسی ہی داستان سناتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا۔ پہلی بات تو 84 سال کی عمر میں انہیں بیٹا عطا ہوا۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا سے بیٹا پیدا ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ 84 سال کی عمر میں جب بیٹا پیدا ہو تو پھر بیٹے سے محبت کتنی ہوگی؟ ذرا ان سے جا کے پوچھیں جن کے بچے نہیں ہیں، جب ان کے یہاں کوئی بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتی ہے تو پھر ان کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے۔ ان کی خوشی کے بارے میں آپ کو میں کیا ہی بتاؤں کہ ان کے دل میں کتنی خوشی ہوا کرتی ہے۔ کسی کے یہاں 5-10 سال کے بعد جب اولاد ہوتی ہے تو وہ خوشی میں پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹا کرتا ہے، اور اتنی خوشی ہوتی ہے کہ کیا ہی بتایا جائے کہ لوگوں کے درمیان اس کے قصیدے باپ پڑھا کرتا ہے، ماں عورتوں میں اس کے قصیدے گایا کرتی ہے کہ میرا بیٹا تو چاند کے مانند ہے، میری بیٹی تو ایسی ہے، اپنے بیٹی یا بیٹی کی خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ 84 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل عطا ہوئے۔ جب حضرت اسماعیل کی پیدائش ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے بہت محبت کرنے لگے۔ اب اللہ رب العزت کی جانب سے امتحان شروع ہو گیا، اور امتحان کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو گیا کہ ان کو یہاں سے لے جائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن حضرت ہاجرہ سے کہا کہ چلو یہاں سے چلنا ہے۔ کہاں چلنا ہے؟ ابھی پتہ نہیں ہے کہ کہاں جانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو لیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ ہوتی ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوتے ہیں اور حضرت اسماعیل ہوتے ہیں، اور نکل جاتے ہیں۔ کہاں پہنچے؟ یہ مکہ کی سرزمین پر پہنچے، صفا اور مروہ کے درمیان۔ آج جہاں ہم لوگ جاتے ہیں، سعی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ پر دوڑنا، صفا اور مروہ پر چلنا یہ دین بنا دیا ہے۔ اگر کوئی سعی نہیں کرے گا، کیونکہ یہ واجب قرار دے دیا گیا ہے، اگر کوئی سعی نہیں کرے گا، صفا اور مروہ پر نہیں چلے گا تو اس کا عمرہ قبول نہیں ہوگا، اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، وہ قربانی کروائے گا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو لے کر چلے گئے۔ کہاں پہنچے؟ صفا مروہ کے درمیان۔ وہیں حکم ہوا کہ یہیں، اور وہ ایسی جگہ تھی کہ جہاں پر صرف پتھر، صرف پہاڑ، اور کچھ نہیں تھا۔ نہ پانی وہاں پر موجود تھا، نہ کوئی بستی وہاں پر موجود تھی، نہ کوئی درخت وہاں پر موجود تھا۔ آج تو حکومت نے طرح طرح کے انتظامات کر دیے، طرح طرح کی سہولتیں مہیا کروا دیں، تو آج کسی کو بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ لیکن وہ دور دیکھیں اور ذرا یہ درد بھی اپنے دل میں لے کے بیٹھیں اور سوچیں یہ بات کہ ایک باپ، اس کو 84 سال کی عمر میں بیٹا ملا اور حکم ہو گیا کہ اس کو لے جاؤ، اور لے کے جا کہاں رہے ہیں؟ صفا اور مروہ کے درمیان ٹھہر گئے ہیں، جہاں صرف پتھر ہیں، صرف پہاڑ ہیں، نہ پانی ہے، نہ درخت ہے، نہ بستی ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ سنسان بیابان جگہ میں وہ اپنی اہلیہ کو چھوڑ رہے ہیں، وہ حضرت ہاجرہ کو چھوڑ رہے ہیں، وہ حضرت اسماعیل کو چھوڑ رہے ہیں، اور چھوڑنے کے بعد جب واپس ہوتے ہیں تو حضرت ہاجرہ دامن کو پکڑ لیتی ہیں۔ اے میرے شوہر، آپ اس سنسان جگہ میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ کا بیٹا 84 سال کی عمر میں آپ کو بیٹا عطا ہوا، اور آج آپ اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو یہاں پر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔
مجھے بتائیں تو صحیح آپ نے یہ فیصلہ کیسے لے لیا؟ آپ نے یہ فیصلہ کیوں کر دیا؟ یہاں پر کس کے سہارے آپ کے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ مجھے یہ تو بتائیں، یہاں پر نہ پانی موجود ہے، نہ کھانا موجود ہے، کوئی چیز موجود نہیں ہے، اور آپ یہاں پر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ مجھے یہ تو بتائیں یہاں پر کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں بولے۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ عرض کرتی ہیں، مجھے یہ بتائیے کیا یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ جب اتنا سنتی ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر آگے کچھ نہیں کہتی ہیں، دامن چھوڑتی ہیں اور کہتی ہیں اے میرے شوہر نامدار آپ چلے جائیے، جب اللہ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت خود فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چل دیتے ہیں، پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں، اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں، اپنی اہلیہ کو دیکھتے ہیں، اور سنسان بیابان جگہ میں چھوڑ کے حضرت ابراہیم جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ ان کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم جب چلے جاتے ہیں تو حضرت ہاجرہ کے پاس تھوڑا سا پانی موجود تھا، تھوڑا سا کھانا موجود تھا۔ اچھا، بیابان جگہ، سنسان جگہ، پتھریلی جگہ، وہاں پر گرمی اتنی سخت ہے، وہاں پر کوئی درخت بھی موجود نہیں ہے، زمین بھی گرم ہے، پتھروں سے آگ نکل رہی ہے، پہاڑوں سے آگ نکل رہی ہے۔ اس ایسی جگہ میں حضرت ہاجرہ کے پاس تھوڑا سا پانی ہے۔ کتنے دن پانی چلا؟ تھوڑا سا پانی 1-2 دن پانی چلا، اور جو کھجوریں تھیں، جو کھانا تھا 1-2 دن چلا، اس کے بعد کھانا بھی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئیں، پانی بھی ختم ہو گیا۔ اب حضرت ہاجرہ اپنے بچے کو دیکھتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ میرے بچے کو پیاس لگی ہے، اب میں اس کی پیاس کو کیسے بجھاؤں؟ حضرت ہاجرہ اب دودھ بھی سوکھ چکا ہے، دودھ پلائیں تو کہاں سے پلائیں، پانی پلائیں تو کیسے پلائیں؟ نہ پانی موجود ہے، نہ کھانا موجود ہے، پتھریلا علاقہ ہے، وہاں کوئی پانی اور کھانا موجود نہیں۔ اب بچہ تو بچہ ہوتا ہے، ذرا وہ لوگ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں جو اولاد والے ہیں، جن کے بیٹا یا بیٹی ہے، ذرا وہ لوگ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ ان کا بچہ ہو، بھوکا ہو، پیاسا ہو، اور ایسی جگہ پر وہ ہوں جہاں پانی نہ ہو، کھانا موجود نہ ہو، تو پھر کیا کریں گے؟ کہیں ادھر دوڑیں گے، کہیں ادھر جائیں گے کہ کاش کے کہیں سے کوئی قافلہ ہی آتا دکھ جائے، کاش کے کہیں سے تھوڑا سا پانی ہی مل جائے تو میری تو کوئی بات نہیں ہے لیکن میرے بچے کی پیاس بجھ جائے۔ حضرت ہاجرہ کیا کرتی؟ کبھی صفا پر دوڑتی ہوئی چلی جاتی ہیں، کبھی صفا سے نیچے آتی ہیں تو مروہ پر دوڑتی چلی جاتی ہیں، مروہ سے اترتی ہیں صفا جاتی ہیں، صفا سے اترتی ہیں مروہ جاتی ہیں، صفا پر چڑھتی ہیں، بچے کو دیکھتی ہیں، بچہ تڑپ رہا ہے، حضرت اسماعیل پیاس کے مارے تڑپ رہے ہیں، واپس آتی ہیں، بچے کو دیکھتی ہیں، پھر مروہ پر جاتی ہیں، کہیں سے پانی، تھوڑا سا پانی کا انتظام ہو جائے۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ صفا اور مروہ پر دوڑ رہی ہیں، وہ ایک ماں اپنے پیاسے بچے کے لیے پانی تلاش کر رہی ہے۔ جب وہ پہاڑ کے اوپر چڑھتی ہیں، پہاڑی کے اوپر جاتی ہیں، حضرت اسماعیل رونے لگتے ہیں، حضرت اسماعیل کو روتا دیکھ کر پھر حضرت اسماعیل کے پاس آ جاتی ہیں، اب چونکہ پانی کہیں موجود نہیں ہے۔ اس طریقے سے صفا اور مروہ پر دوڑتی رہتی ہیں پانی کی تلاش میں۔ آج دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یعنی حضرت ہاجرہ جب دوڑی حضرت اسماعیل کی پیاس بجھانے کے لیے، آج اللہ تعالیٰ نے دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دین بنا دیا ہے، یعنی جو وہاں نہیں دوڑے گا، نہیں چلے گا، صفا اور مروہ پر نہیں جائے گا، عمرہ کرنے جائے گا اور صفا مروہ پر نہیں جائے گا تو اس کا عمرہ قبول نہیں ہوگا، اسے قربانی کرنا ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے دین بنا دیا، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ سب چیزیں تھیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ سب تھا۔ جو اللہ کو راضی کر لیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو زمانے میں رسوا نہیں کرتا بلکہ اس کو زمانے میں چمکا دیا کرتا ہے۔ آج دیکھ لیں کہ پوری دنیا سے لوگ حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں، اور جو بھی جاتے ہیں وہ صفا مروہ ضرور جاتے ہیں، یہ دین بن چکا ہے، سعی کرنا واجب ہے، اگر کوئی یہ نہیں کرے گا تو اس کا حج یا عمرہ قبول نہیں ہوگا، یاد رکھیں۔ تو حضرت ہاجرہ
پہاڑوں پر دوڑ رہی ہیں، صفا جاتی ہیں، مروہ جاتی ہیں، مروہ سے صفا پر آتی ہیں۔ آج تو سارے انتظامات مہیا ہیں، انسان کو چلتے ہوئے زیادہ تھکن بھی موجود نہیں،